حسین نے نہایت ہی جوش و حیرت سے دیکھا کہ انہی چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے اور چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کمسن لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت لڑکے کہیں سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ شراب کے دور چل رہے ہیں۔ یہ الفاظ عبدالحریم شرر کے شائع ہونے والے مشہور ناول فردوس بری سے ہیں، جس میں وہ حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کا جادوئی احوال بیان کر رہا ہے۔ عبدالحریم شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر اس جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوش کر کے دوبارہ باہر لایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیں تو انہیں دوبارہ ایسی ہی جنت میں پہنچا دیا جائے۔ مشہور ہے کہ ایسی جنت 12ویں صدی عیسوی میں ایران کے علاقے رودبار کے قلعہ الموت میں حسن بن صبا نے قائم کی تھی، جہاں وہ نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتا تھا۔ کون تھا یہ حسن بن صبا اور اس سے وابستہ ان حیرت انگیز کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسن بن صبا کی پیدائش 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں ہوئی۔ لڑکپن میں ہی اس کے والد اس زمانے کے علمی گڑھ رہ چلے گئے۔ یہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی میں حسن بن صبا لکھتا ہے کہ 7 برس کی عمر میں مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ اسی دوران حسن بن صبا کی ملاقات امیر زراب نامی ایک اسماعیلی فرقے کے داعی سے ہوئی۔ حسن اس کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسماعیلی فرقہ اختیار کر لیا۔ ہماری نظر سے اس زمانے کا ایک دلچسپ قصہ بھی گزرتا ہے۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حسن بن صبا مشہور شاعر، ماہر فلکیات عمر خیام اور نظام الملک طوسی تینوں ایک دور میں مشہور عالم دین امام موفق کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ایک دن یہ عہد کیا کہ جو کوئی بھی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو بھی نوازے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان ایلب ارسلان کے وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے اپنے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے ہوئے حسن بن صبا اور عمر خیام کو بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان دونوں نے ہی ان پیشکش کو رد کر دیا۔ سننے میں تو یہ کہانی بہت ہی زبردست لگتی ہے اور بہترین دوستی کی مثال نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ نظام الملک طوسی کی پیدائش 1018 عیسوی میں ہوئی، جبکہ حسن بن صبا کی پیدائش لگ بھگ 1050 عیسوی میں ہوئی، جس کا مطلب کہ نظام الملک حسن بن صبا سے 32 سال بڑا تھا۔ اس کے علاوہ 1059 عیسوی میں، یعنی جب حسن بن صبا کی عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی اور وہ خود ایک درسگاہ میں طالب علم تھا، اس وقت نظام الملک صوبہ خراسان کا گورنر بن کر اپنے پہلے بڑے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ پھر تو اس بات کا گمان کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ ایک صوبے کا گورنر ایک درسگاہ کے طالب علم کا دوست ہو، اور اتنا پکا دوست ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں بھی شریک ہو۔ اب دوبارہ کچھ بات کرتے ہیں حسن بن صبا کی زندگی کے حوالے سے۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی، جن کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا۔ قاہرہ کی جامعۃ الازہر بھی انہی کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ 1078 عیسوی میں حسن بن صبا مختلف ملکوں سے پھرتے پھراتے آخرکار قاہرہ پہنچ گیا، جہاں اس کے افسانے اور اس کے علمی قابلیت اس سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ فاطمی دربار میں اس کو بہت عزت دی گئی۔ حسن بن صبا نے مصر میں 3 سال قیام کیا، لیکن اس دوران
فاطمی فوج کے سپہ سالار بدر الجمالی کی حسن سے کسی بات پر مخالفت ہو گئی اور حسن بن صبا کو زندان میں ڈلوا دیا گیا۔ اتفاق سے زندان کا مینار گر گیا۔ اس دور میں دیکھنے والوں نے اس کو حسن بن صبا کا ایک معجزہ سمجھا اور اس کی بنا پر حسن بن صبا کو باعزت بری کر دیا۔ رہائی ملنے کے بعد حسن بن صبا نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا اور وہ ایران لوٹ آئے۔ اگلے 9 سے 10 برس تک وہ مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی ساری توجہ رودبار صوبے کے علاقے دیلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دیا۔ یہاں حسن بن صبا کی نظر کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گھرے ہوئے ایک قلعے پر پڑی جو اس کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ اس قلعے کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ 865 عیسوی میں جب یہاں کا حکمران شکار کھیل رہا تھا تو اسے ایک پہاڑی پر ایک عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس نے یہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروا دیا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ یہ قلعہ زمین کی سطح سے بہت اونچا تھا، اس لیے اس کا دفاع بہت آسان تھا۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے اور یہاں پر اس کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ الموت کے اندر بھی اس کے عقیدت مند بڑھنا شروع ہو گئے اور بالآخر سن 1090 عیسوی میں اس قلعے کے نگہبان حسین مہدی نے مجبور ہو کر قلعے کا اختیار حسن بن صبا کے حوالے کیا اور خود وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب حسن بن صبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر اس کے آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنے پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے آس پاس کے کئی قلعے حسن بن صبا کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا اور کچھ بزور طاقت حسن بن صبا کے قبضے میں آئے، اور کچھ قلعے ایسے تھے جنہوں نے حسن بن صبا کی دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے حسن کے لیے کھول دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی برسوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور اس کے پڑوسی علاقے حسن بن صبا کی حکومت میں آ گئے۔ مگر حسن بن صبا کی اپنی پراسراریت کی یہ کیفیت تھی کہ وہ الموت قلعے میں آنے کے بعد 35 برس تک اس قلعے سے باہر نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 ہی دفعہ باہر نکلا۔ وہ اپنا سارا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے اور اپنی سلطنت کا نظم و نسق چلانے میں گزارتا، اور 1124 میں اسی قلعے میں تقریباً 73 سال کی عمر میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن بن صبا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور 1092 میں ایک لشکر بھیجا جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل شکست تھا، اور دوسری جانب آس پاس کے علاقوں میں حسن بن صبا کے عقیدت مندوں نے سلجوقی فوج کو اتنا تنگ کیا کہ اسے 4 ماہ بعد ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد سلجوق وزیر اعظم اور حسن بن صبا کا مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاون ضلع میں سفر کر رہا تھا کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا اس کے قریب پہنچا اور اپنے جبے سے خنجر نکال کر اس پر وار کر دیا۔ نظام الملک توسی اس حملے میں مارا گیا۔ حسن بن صبا کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوقوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک توسی کا ہاتھ تھا۔ اس نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے۔ تب ایک نوجوان نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور جا کر حسن بن صبا کے فرمان پر عمل کر ڈالا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقوں اور دوسرے طاقتور حکمرانوں کا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ بجائے میدان جنگ میں ہزاروں فوجیوں کو اتارنے سے بہتر ہے کہ اپنے کسی عقیدت مند کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں اپنے دشمن کو قتل کروا دیا جائے۔ حسن بن صبا کا یہ طریقہ واردات حیرت انگیز طور پر انتہائی کامیاب ثابت ہوا۔
توسی کے بعد حسن بن سبا کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور علماء بنے۔ ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل چکی تھی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً ذرہ بختر پہننے لگے۔ حسن بن سبا کے ان عقیدت مندوں کو فدائین یا حشیشین کا نام دیا جانے لگا۔ قلعہ الموت میں حسن بن سبا کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ حسن بن سبا کو عام طور پر اس کے فدائین شیخ الجبال یعنی اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کہتے تھے۔ مشہور ہے کہ اس نے اپنے قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی، جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنما اور دوسرے سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ وہ فدائین جو حسن بن سبا کی آواز پر لبیک کہتے تھے اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائین کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان کی موت کے بعد ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس مصنوعی جنت کی کہانی نے اس وقت شہرت پائی جب اطالوی سیاح مارکو پولو نے اس کہانی کا ذکر اپنے سفر نامے میں کیا۔ مارکو پولو کے مطابق شیخ الجبال یعنی حسن بن سبا نے دو پہاڑیوں کے درمیان واقع وادی میں ایک ایسی وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا جس کی کہیں مثال نہیں ملی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے بھی باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو کے مطابق 12 سے 20 برس کی عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس جنت میں واپس جا سکیں۔ مارکو پولو کی اس کہانی کو بہت سے لوگوں نے پڑھا اور اس کہانی نے بہت سی شہرت پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکو پولو کو بھی بہت شہرت ملی، مگر اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو نے جب 1272 عیسوی میں چین کا سفر کیا تو وہ اس علاقے سے گزرے۔ تب حسن بن سبا کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی گزر چکی تھی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے تقریباً 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری جانب کچھ جدید مورخین نے یہ کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو دور کی بات ترکی سے آگے تک نہیں گیا اور اس نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سن کر لکھ ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشاں کا ذکر کیا تھا۔ جوینی حسن بن سبا اور اسماعیلیوں کا سخت دشمن تھا، اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قسم کے کسی واقعے کو چھوڑ دے گا۔ ہلاکو خان نے جب 1256 عیسوی میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی اس کے ساتھ قلعے میں پہنچا۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن بن سبا کے حالات زندگی، اس کے نظریات، الموت کی تاریخ اور وہاں کے حکمرانوں کے طرز زندگی کے بارے میں لکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن بن سبا کے ہی اس دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور اس کے بعد آنے والے اس کے جانشین فدائین کو حشیش میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اساسن بن گیا۔ مگر تاریخ کی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ حسن بن سبا یا اس کے پیروکار کسی قسم کی نشاور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ مشہور تاریخ دان برنارڈ لوئس کے مطابق اس دور میں حسن بن سبا کے عقیدت مندوں کے لیے حشاشین کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ دوسروں کو ان کے عقیدوں میں بہکے ہوئے لگتے تھے۔ حسن بن سبا بے حد ذہین، سیاسی رہنما اور منتظم تھا۔ اس کی سیاسی اور نظریاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ اس نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔
اس کی کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ تھی کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کرنے کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن بن صبا کا انتقال 12 جون 1124 عیسوی کو ہوا۔ آج کل کے دور کی مشہور ویڈیو گیم اسیسن کریڈ بھی حسن بن صبا کے فدائین سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔